الحال ہو رہے ہونے نے پہلے عرص مبارک کے موقع تھے یکجا اجتماع نہ کرنے دے اندر کافی ساری حکمتاں نے عام عرس شریف ہوندے نے مریدہ تو پیسے کٹھے کرنا سے اور حضرت صاحب مغضوبین منحرفین منحوس اولاد اس سے مقصد آستے عرس کرتی سی اور ہلکے ہو کے لوگوں کو پیسے دا سوال کرتے سن اللہ پاک نے سانو ایسا ضمیر ہی نہیں دیتا کہ اساں لوکاں نو ظاہر کچھ ہور وکھائیے اور اندر نیت کچھ ہور ایسا بھڑا ضمیر ساڈے کو آئی میں کر سکتا سا اجتماع یکجا کر سکتا سا 1000 بہانیاں نال لکھاں روپے وصول کر سکتا سا لیکن میں سوچیا ساڈے غریب سنگی نے نہیں چاہتے کتھوں نہ ٹر کے رستے دے اخراجات یہ حضرت پاک دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کرنا ہے ہر کسی اپنے نیت دے مطابق انہاں تو فیض لینا ہے تو کیوں نہ ہو میں حضرت صاحب چھوٹے نال مشاورتاً عرض کیتی حضور ان کیتا جائے تو کیا خیال ہے جناب آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے ایویں کرو ہر علاقے دے دوست آپس جمع ہو عرس مبارک کرو ایک مقصد ساڈا ہے اساں ہمیشہ کام دین جو ایک رواجی نے انہاں تو خلاف چلے ہیں اور ہمیشہ خلاف چلن دا ایک دستور کیوں اپنایا تاکہ غلط طریقے نجائز جو بدعات میں وہ ختم ہو وہ ٹوٹن غلط طریقے نو توڑنا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے لہذا سمجھو اساں ایک لوکاں دے اندر ایک بہترین طریقہ متعارف کرایا اللہ والیاں دی بارگاہ وچ عرس دے موقع دے انہاں دا نظرانہ پیش کرن دا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا گیا اپنے علاقے بیٹھ کے اپنے گھر بیٹھ کے جو کچھ ہوتا جے جو کچھ توفیق جے ان دے تے جو پڑھ سکتے ہو پڑھو اور اللہ والے دی بارگاہ نظرانہ پیش سمجھو داتا علی حجویری دا عرس بھی انج ہو سکتا ہے غوث پاک میران دی 11ویں تے عرس انج ہو سکتا ہے یہ دے نال اے ہونا ہے کہ جڑے بھڑوے حرام خور لوکاں تو وہ درباراں دے اتے مسلط ہو کے بیٹھے نے کمینے پیسہ کٹھا کر کے کفر یہودیت کمینگی پلیتی عیاشی بدماشی زنا بدکاری شراب غوری تے لاؤندے نے انہاں صاحبزادیاں تو لوکاں دی جان چھٹ جائے گی ایک میرا مقصد ہے دوسرا غریب لوکاں دا پیسہ بچانا آخر اخراجات مہنگائی کتھے یا لوگ کیویں بیچارے روزی کمان دے ٹھیک ہے اساں کہہ دیں دے بیچارے اوکھے سوکھے جیویں بھی وہ پہنچ جاندے آ جانا سی لیکن سانو کی لبنا سی گناہ شاہ جی جدو اللہ تعالیٰ بندے دی غصہ طاقت تو زیادہ وزن نہیں پہنچا اساں کیوں پائے
دوسرا مقصد ہے میرے دوستو اس موقع تے میں دو گزارشات کرنی ہیں ایک اج دے اس دن دے اندر اسلام اور دین اسلام باغی منحرف حضرت صاحب دے دشمن دین دے دشمن حضرت صاحب دی قبر شریف دے اتے دربار تے مسلط بیٹھے لونڈے وہ اج ایس وقت انہاں عرص کیتا ہونا ہے کر رہے ہونے نے میں یہ خبردار کرنا ہے کہ او حضرت صاحب دا عرص شمار نہ کرنا او حضرت صاحب قبلہ دے محض مریدانو پاگل بنا کے انہاں تو پیسے بٹورن انہاں بیچاریاں نو پاگل بناؤن دا ایک طریقہ اور ذریعہ ہونا ہے انہوں حضرت صاحب دور سے سمجھنا ہے میں بیان کران گا کیوں نہیں سمجھنا اور دوسرا اس کتے لونڈے جنہوں لانتی آدتا جماندرو نے اس کافر کوڈو تی اس بکواس کا جواب دینا ہے کہ جڑا اس آکھیا ہے لنگڑے دے میلے دے ہوتے کہ اقبال دا شیر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ فرسودہ خانقاہی نظام اچھو میں نے اس شیر نے کڈیا یہ میں اس بات صرف دو چیزوں دیتا اللہ اکبر و کبیرہ میرے دوستو پہلی گزارش یاد رکھنا اللہ والیاں دے تعلق جسمانی نہیں ہوتا جسمانی تعلق کل عدم ہوندہ ہے اصل بنیادی تعلق روحانی ہوندہ ہے روحانی تعلق نہ پاکا نال ہوئے دور بیٹھیا قریب ہے اور اگر روحانی تعلق نہیں جسمانی نسل ہوئے یا قبر شریف دے اتے بیٹھا ہوئے یا انہاں دی حیات ظاہریت گوڑے نال گوڑا رڑا کے بیٹھا ہوئے سمجھو کروڑوں میل دور بیٹھے اللہ دے ولیاں دی روحانیت جنہوں چخے کر دیئے دنیاوی ظاہری قرب کوئی فائدہ نہیں یہ گل میری ذہن ہے توڑے سامنے قرآن و حدیث دے اندر سلف صالحین دے اندر بیش بہا ایسے شواہد دلائل آیات براہین موجود نے کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دا پتر ہو کے وہ محروم ہوئے 80-85 جڑے مسلمان سن انہاں دے انج وارث پہ بڑھنے لے کہ آج کائنات دے اندر جتھے انسان نظر آؤں ہے وہ انہاں مسلمانہ دی نسل ہے وہ انہاں مسلمانہ دی نسل ہے جڑے حضرت درال بیڑے شریف دوستے بیٹھے ہیں
اج عرس ہو رہے ہیں، گل سمجھ، حضرت صاحب دے عرس مبارک ہو رہے ہیں، لیکن عرس نے دو قسم، ایک عرس وہ ہو رہے ہیں جنہ حضرت صاحب قبلہ دین نو تفض بھی دینا ہے اور مریدین اور دوست احباب دے اندر یاد اس دین دی تازہ کر دینا ہے۔ اے حضرت متوسلین معتقدین آپ دے اہل نسبت اہل اعتقاد ہم فکر ہم خیال لوکاں دا عرسی ہوئی وہ آج حضرت صاحب قبلہ دی تعلیمات نو تازہ کر رہے ہیں، حضرت صاحب دے سبق نو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ انہاں دا عرس ہے، انہوں آکھو یہ حقیقت یہ ہوئی عرس ہے۔ اور حضرت صاحب دی روح شریف اے دے اندر خوش ہوئے گی۔ آخر جس مرد خدا نے 60 سال یا 70 سال دا عرصہ اس دین نو بیان کرن اور اس دوتے ہر قربانی دین تو دریگ نہ کیتا ہو گیا، ایسے مرد خدا نو اس دین حق نال کتنا پیار ہونا ہے۔ سمجھ آگئی؟ ایک عرس ہے جڑا انہاں دی قبر انور تے ہو رہا ہے، کرن والے کون نے؟ جسمانی اولاد نے، روحانی باغی نے، روحانی دشمن نے، روحانی قاتل نے حضرت صاحب کہ آپ دے دین نال پوری بغاوت کر کے آپ دے دشمنہ نال پوری محبت رکھ حضرت صاحب قبلہ نو جگہ جگہ تے غلط کہہ کے معاذ اللہ انہاں نو آکھنا ذہنی توازن انہاں دا ٹھیک نہیں۔ شاہد علی نام دا درویش ویگل پنڈ سوئے آسلان تو پران روڑے بوگن مولانا نعیم صاحب دے مدرسے چو میں نے ملے، انہاں آکھیا میں حضرت صاحب دے وصال شریف تو 6 ماہ پہلا لاکھ روپے خدمت کی، میں نے آپ فرماندے نے اتھے نہ دیا کرو، چشتی صاحب نو جا دو۔ منڈا نال بیٹھا سی خدمت آستے جڑا بیٹھا ہوں دا وہ بھج کے انہیں کوڈو نو دسیا کہ حضرت صاحب ان فرما رہے ہیں، فوراً کوڈو نے میں نے بلایا، میں نے بٹھا کے کہندا ہے میرے والد صاحب دا ذہنی توازن ٹھیک ہوئی نہیں۔ ساتھ میاں فرما رہے ہیں میں نے آخر دماغی حالت صحیح کوئی نہیں آکھے، لہذا میں نے پڑھا دے چشتی کول کی دینا اتھے کی ہو دکھو۔ نام مراد سورہ آخری دم تک میں تے جدوں بھی گیا قسم و ذات دی کر کے آنا میں نے دین دی وہ گل سمجھائی ہے، وہ گل کیتی ہے جڑی میری زندگی چ نہ آئی ہو۔ دلیا کوڈوا کبیا سورا تینوں آپ ہی ذہنی توازن سے نہیں لگنا، کیوں
کہ تیرے جیسا غیر متوازن بندہ ہوئے بغیرت جنہوں خدا نے جدہ وزن ظاہری بھی برابر نہیں رکھیا. تو ویکھ اپنا تکڑی ویکھ اپنی تیرا ظاہری وزن ہی بغیرتا خدا نے ٹھیک نہیں رکھیا. تیرا ظاہری جدو ٹھیک نہیں تیرا اندر دا لعنت دا حال بھی دستا ہے پیا. تو واقعی آکھنا سی کہ انہاں دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ورنہ دلیا میں تے جدوں بھی ملیا آپ نے میرے سامنے یا حضرت صاحب چھوٹیاں دے سامنے راشد صاحب دے سامنے جدوں بھی کوئی گل کرنی آخری دم تک وہ گل کرنی جیڑی دین دا نچوڑ اللہ اکبر. دلیا اللہ والے جڑے ہون نا جنہ دے دل دماغ دوتے خدا دی معرفت دا نور آندا ہے بغیرت انہاں دے دماغ خراب نہیں ہوندا. دلیا وہ زمانے دے دماغ سنبھال کے بیٹھے ہوندے نے. حضرت صاحب کتیا کافرہ اور تم میرے سامنے دے کنہ کنہ دے سامنے آکھے حضرت صاحب فرماندے سن کہ میں اساں جو کچھ اپنے مریدانو فیض ہون دے رہے ہیں اپنی قبر جان تو بعد بھی فیض دیواں گے. وہ کنجرا جے دماغ خراب ہو گیا دے فیض کتھوں رہا. او کتے کافر کوڈو او لانتیا مینوں دس ہوئے اور تیری تھان تے وٹا جم پیدا کنجرا چنگا سی وٹوانی دا وہ دس وہ کہہ رہے ہیں میں فیض دیندہ رہاں گا. پتر کہہ رہے ہیں دماغ خراب ہو گیا. لاکھ لعنت انہاں بھڑوے بہن چود حرام دیاں دے جڑے او دے کول کٹھے ہوئے کھڑے نے اور حضرت صاحب دے مرید آپ لوگ کہتے ہیں کتے دے پترو کافرو نکلو حضرت صاحب دے دربار تو. بھڑوی دے ایک ایڈی بڑی بکواس کرنی انہوں نے آکھنا پاگل ہے وہ تو آکھنا مرشد ہے ساڑھا کتی دیا پترا ایڈی کمین بھی یہ تو دشمنوں کام نہیں کر سکتے جڑے سجن کرنا ہے پہ. وہ عرص نہیں وہ ایک میلہ ہے وہ میلہ ہو رہا ہے میلہ ہو رہا ہے باندر کٹھے ہونے نے تو وہ جڑا کوڈو ہے باندر وہ ڈگ ڈگی بجائے گا اگوں حرام دے ناچ نوچ کے کرانا چلے جان کے پاس اتنا سارا کچھ ہونا ہے. حضرت صاحب دی طرفوں سوائے لانتا تو کچھ نہیں لبنا. حضرت صاحب دی طرفوں رامتا جڑی لبنیاں نے وہ حضرت صاحب دے انہاں درویشاں نے لبنیاں نے جڑے حضرت صاحب دے دین دے تے پہرا دین والے نے. عرص نہیں میں آج اس سے گل کی تیر سے بھی کرنا شاہ جی نام اتھے حضرت صاحب کا استعمال ہونا ہے. دین اتھے بلیکیاں دا ہونا اور بلیکیاں دا دین ایجنسیاں دا اور ایجنسیاں دا دین پچھو یہودیاں دا. وہ دلیا نام حضرت عرص حضرت صاحب دا دین فرنگیاں یہودیاں دا تو پھر عرص ہونا ہے وہ ملے. اور جتھے حضرت صاحب دا درویش عرص کر رہا ہے وہ حضرت صاحب دا ہی دین لے کے بیان کر رہا ہے. خود بھی دین لے کے بیٹھا ہے گھر وچ بھی دین رکھیا ہے باہر بھی دین پیش کر رہا ہے.